کو بتائے، دوسروں کو نہ بتائے. اور اگر کسی نے آپ کو آپ کی کوئی نامناسب بات بتلائی تو آپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا تھینکفل ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی بات بتا دی، اب ہم اس کی اصلاح کریں گے. مگر یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارا بتانے کا طریقہ یہ درست ہونا چاہیے. یعنی ہمارا بتانے کا طریقہ پیار اور احترام والا ہونا چاہیے، طنز اور ٹونٹ والا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کسی کو دیکھا، مثلا ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو مگر نماز پڑھنے میں یہ غلطی کر رہا ہے، اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو پیار اور احترام رسپیکٹفلی بتائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے. اور یہ بات بتا کر دوسروں کو نہ بتائیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا ہماری گلی کے وہاں رہتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں آتا، کہ اتنے دن اتنی عمر ہو گئی اور اسے آج تک سجدہ کرنا بھی نہیں آیا. تو آپ اس کا نام لے کر دوسرے لوگوں کو، دوسرے جانکاروں کو بتائیں گے تو اب یہ جو ہے یہ گناہ ہو جائے گا. آپ نے کسی کی کوئی کمی کوتاہی دیکھی، آپ نے اس کو پیار اور احترام رسپیکٹ کے ساتھ سمجھا دیا، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اگر واقعی اس کی کوئی غلطی تھی اور آپ نے صحیح کروا دی تو صحیح کروانے کے بعد وہ جس طرح صحیح پڑھتا رہے گا تو آپ کو اجر برابر ملتا رہے گا. لیکن آپ نے اس کی غلطی تو نہیں بتائی، اس کو سمجھایا نہیں پیار اور احترام کے ساتھ، بلکہ یہ کیا آپ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بتا رہے ہیں، تو اب یہ غیبت ہو جائے. اب غیبت کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے. تو اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ اس سے فلاں سے یہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک آیت اور ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے میں آپ کو یہ حدیث سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد آیت کی تشریح کروں. حدیث بڑی مختصر ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ حدیث ہے اور یہ بہت ہی شاندار اور بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لفظوں میں، المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ 3 لفظ ہیں، ان 3 لفظوں میں بہت اہم اور قیمتی بات اپنی امت کو سکھلائی ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مومن ایمان والا وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ یعنی شیشہ ہے. یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ایمان والا دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے، شیشے کی طرح ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کو تشبیہ دی ہے ایک آئینے کے ساتھ، شیشے، مرر کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے، تو آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری کمیوں کو، ہمارے عیب نقص کو، ہمارے بدن پر، باڈی پر، چہرے پر، فیس پر کہیں کوئی داغ دھبا لگا ہوا ہوتا ہے تو آئینے کا کام یہ ہوتا ہے وہ ہم کو بتا دیتا ہے. ہم آئینے میں وہ دیکھ لیتے ہیں. آئینے کے ذریعے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے یہاں دھبا لگا ہوا ہے، یہ میرے یہاں کالس لگی ہوئی ہے، یہ میرے اگر پیچھے بھی لگا ہوا ہے تو پیچھے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آئینے کی مدد سے، بڑے آئینے کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ ہم ویسے نہیں دیکھ سکتے لیکن آئینے کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی، کوئی داغ دھبا، کوئی کمی والی بات ہمارے اوپر لگی ہوتی ہے تو آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ دقت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ایک ایمان والے میں، ایک مومن بندے میں دوسرے کو کوئی عیب، کوئی بری بات، کوئی نامناسب بات نظر آ رہی، اس کو یہ دکھ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، کہ یہ مومن بندہ میرا ایمان والا بھائی ہے، یہ مسٹیک کر رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، تو پہلے ایمان والے کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ کے اندر یہ نامناسب، ناپسندیدہ بات ہے، آپ اس کو درست کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. کہ ایک ایمان والے کو ایسا ہونا چاہیے.
اب یہ حدیث میں نے کہا تھا بڑی مختصر ہے، 3 لفظوں کی حدیث ہے، مگر اس میں بڑی قیمتی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی فالٹ اپنے اوپر نظر آتا ہے، کوئی نقص، کوئی کمی ہمیں اپنی ذات میں نظر آتی ہے آئینے کے ذریعے، تو ہم آئینے پر ناراض نہیں ہوتے ہیں، آئینے پر غصے کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ میری کمی بتا رہا ہے، یہ میرے اندر نقص بتا رہا ہے، بلکہ ایک قسم سے آئینے کی طرف سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، بہتر ہوا، میں نے اپنے آپ کو آئینے کے اندر دیکھ لیا اور مجھے یہ کمی نظر آ گئی۔ بعد میں اگر میں پبلک میں جاتا تو سب لوگ دیکھتے تو یہ بات نامناسب رہتی۔ تو آئینے پر ہم ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ایک طریقے سے آئینے کے ہم تھینکفل، شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں آئینے کی مدد سے بات پتہ چل گئی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی بھائی نے بتا دیا ہے کہ بھائی آپ کے اندر یہ ناپسندیدہ بات ہے، یا یہ میں کھلے الفاظ میں کہوں کہ یہ برائی ہے، مسٹیک ہے، تو بتانے والے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بتانے والے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا مجال، آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری باڈی ہے، ہم جیسے چاہیں رہیں، ہم جیسے چاہیں ہماری زندگی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بتانے والے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس بھائی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتلا دی، اب میں اس کی اصلاح کروں گا تو میرے اندر کمی ختم ہو کر ایک خوبی پیدا ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ فالٹ نظر آ رہے ہیں، یہ داغ دھبا، یہ چیز، یہ آپ کی کپڑوں کی سیٹنگ، بال کی سیٹنگ، آپ کی بیئرڈ کی، چشمے کی، ناک کی، کچھ بھی سیٹنگ آپ کی خراب ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ آئینہ صرف دیکھنے والے کو بتاتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے، کوئی دوسرا بندہ آیا تو آئینہ پہلے والے کی برائی نہیں بتائے گا کہ پہلے والا آیا تھا اور اس کے سامنے اور اس کے چہرے پر یہاں پر ایک داغ کالس لگی ہوئی، نہیں بتائے گا، بلکہ آئینہ صرف اسی شخص کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھی تو آپ کی ذمہ داری بطور ایمان والے ہونے کے، مومن ہونے کے یہ ہونی چاہیے کہ آپ صرف اسی آدمی کو بتائے جس کے اندر یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کوتاہی دیکھی، کوئی فالٹ آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو تو نہیں بتایا بلکہ دوسروں کو جا کے بتا رہے ہیں، یا آپ نے اس کو بھی بتایا اور دوسرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا، تو یہ بات بالکل نامناسب ہے، جائز نہیں ہے، بالکل گناہ والی بات۔ یہ دیکھیے چھوٹی سی ایک اللہ کے نبی نے ایک 3 لفظوں کی حدیث بیان کی، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک ایمان والا دوسرے مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے شیشے کی طرح ہونا چاہیے۔ اور اس میں اتنی قیمتی باتیں ارشاد فرما دی آپ نے کہ اگر آپ نے کسی کی برائی دیکھ لی تو اس کو بتائیں، دوسروں کو نہ بتائیں، اور اگر کسی نے آپ کو آپ کی کوئی نامناسب بات بتلائی تو آپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا تھینکفل ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمیں یہ اتنی اچھی بات بتا دی، اب ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ مگر یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارا بتانے کا طریقہ یہ درست ہونا چاہیے، یعنی ہمارا بتانے کا طریقہ پیار اور احترام والا ہونا چاہیے، طنز اور ٹونٹ والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کو دیکھا، مثلا ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو مگر نماز پڑھنے میں یہ غلطی کر رہا ہے، اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو پیار اور احترام، ریسپیکٹفلی بتائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اور یہ بات بتا کر دوسروں کو نہ بتائیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا ہماری گلی کے وہاں رہتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں آتا، کہ اتنے دن اتنی عمر ہو گئی اور اسے آج تک سجدہ کرنا بھی نہیں آیا، تو آپ اس کا نام لے کر دوسرے لوگوں کو، دوسرے جانکاروں کو بتائیں گے تو اب یہ جو ہے یہ گناہ ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کی کوئی کمی کوتاہی دیکھی، آپ نے اس کو پیار اور احترام، رسپیکٹ کے ساتھ سمجھا دیا، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر واقعی اس کی کوئی غلطی تھی اور آپ نے صحیح کروا دی تو صحیح کروانے کے بعد وہ جس طرح صحیح پڑھتا رہے گا تو آپ کو اجر برابر ملتا رہے گا، لیکن آپ نے اس کی غلطی تو نہیں بتائی، اس کو سمجھایا نہیں پیار اور احترام کے ساتھ، بلکہ یہ کیا آپ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بتا رہے ہیں، تو اب یہ غیبت ہو جائے۔
اب غیبت کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے. تو اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ اس سے فلاں سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو پیار اور احترام کے ساتھ حکمت کے ساتھ سمجھائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. محرم کا مہینہ چل رہا ہے. حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ہے. حضرت حسنین، دونوں کو حضرت حسنین کہتے ہیں. دونوں ٹہل رہے ہیں، جا رہے ہیں ایک نہر کے پاس سے. وہاں انہوں نے ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، عمر دراز بزرگ ہیں، وہ بیٹھ کر کنارے پر وضو کر رہے ہیں، مگر وہ وضو صحیح سے نہیں کر پا رہے، یعنی ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو عمر دراز آدمی ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ اور سمجھانا بھی ضروری ہے اس لیے کہ وضو غلط کر رہے ہیں. جب وضو ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر نمازی صحیح کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ دونوں حضرات، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان بڑے میاں کے پاس چلے گئے. دعا سلام کی، خیر خیریت پوچھی اور عرض کیا کہ بڑے میاں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہماری وضو سنت کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی، کہیں ہماری وضو میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی. ہم چاہتے ہیں، آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم آپ کو وضو کر کے دکھانا چاہتے ہیں. اگر ہماری وضو کے اندر کوئی سنت کے خلاف بات یا کوئی غلط بات آپ کو نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کیجیے گا، ہماری رہنمائی فرمائیے گا. آپ دیکھیے، غور کیجیے. اب حضرت حسن نے وضو کی، حضرت حسین نے، دونوں نے وضو کر کے دکھائے. وہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے ان دونوں کی وضو کو نہایت غور سے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے، ان کو اصلاح کی ضرورت نہیں، اصلاح کی ضرورت تو مجھے ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں، بیٹا، غلطی آپ کی وضو کے اندر نہیں ہے، غلطی تو میری وضو کے اندر ہے. میں غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا، اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ میں آئندہ سے اب صحیح وضو کروں گا، مجھے وضو کرنے کا طریقہ آ گیا. اب یہ دیکھیے، ایک سمجھانے کا پیار بھرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ثواب ملا، انہوں نے ایک امر بالمعروف، نیکی کا کام کیا، بھلائی کا حکم دیا اور ان کی اصلاح ہو گئی، انہوں نے ان کی درستگی ہو گئی، تو دونوں طرف ثواب ہی ثواب. تو اس لیے اگر کبھی کسی کے اندر کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی نظر آئے تو پیار محبت کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ معاملہ ایسے کر رہے تھے کہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی، آپ اس کو ایسا نہ کر کے ایسا کر لیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی ناگوار بات سننے کو نہیں ملے گی. اور اگر آپ تنزیہ انداز میں کہیں گے، ٹونٹ والے انداز میں کہیں گے تو دوسرا آدمی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ ایک تو ہمیں دوسروں کے عیب اسی کو بتانے چاہیے، وہ بھی احترام کے ساتھ، اور دوسرا کہ اگر کوئی ہمیں بتا دے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. اگر ہم نے کسی کی کوئی بات دیکھی، اس کو نہیں بتائی یا اس کو بتا بھی دی اور پھر دوسرے لوگوں کے سامنے ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں تو یہ غیبت. اور غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ دیکھو زنا کتنا بڑا گناہ ہے مگر غیبت کا گناہ یہ اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن غیبت کے تعلق سے ایک بات میں اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی کوئی ناگوار بات جو دیکھنے میں، سننے میں ناگوار لگتی ہو، وہ دوسرے آدمی سے، ایک تیسرے آدمی سے شیئر کی جائے، یہ غیبت کہلاتی ہے. اور خاص طور سے اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اس میں اصلاح کا مقصد نہ ہو. اگر مقصد اصلاح ہے تو پھر اس کو غیبت نہیں کہتے. مثلا اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وائف ہے، وہ یعنی ماں ہے، ماں اپنے بچوں کی ناگوار بات کی، بری باتوں کی شکایت کرتی ہے باپ سے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس طرح کرتا ہے، یہ حرکت کرتا ہے، یہ شرارت کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، جو بھی، تو یہ غیبت نہیں ہے. اگرچہ بیٹے کی ناگوار بات، ناپسندیدہ بات ایک دوسرے آدمی باپ کو بتائی جا رہی ہے مگر اس میں مقصد اصلاح ہے، تو اگر اصلاح مقصد ہے تو وہ غیبت نہیں. ایسے ہی ایک والد صاحب اپنے بچے کے استاذ کے پاس آئے کہ بچہ گھر میں جاتا ہے، سلام نہیں کرتا ہے، کہ سب کے ساتھ احترام سے نہیں بولتا ہے، تو یہ ناگوار بات تو ہے اور ایک تیسرے آدمی کو بتائی جا رہی ہے مگر اس کو غیبت نہیں کہیں گے، یہ غیبت کے اندر داخل نہیں، کیونکہ اس میں مقصد اصلاح ہے. اسی طرح آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پورے محلے کو پریشان کر رکھا ہے، اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، گالم گلوچ کرتا ہے، نہ بدتمیزی کے کام وہ کرتا رہتا ہے، آپ نے اس کی کمپلین پولیس میں کر دی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس کی کمپلین پولیس میں کر، تو یہ بھی غیبت کے اندر داخل نہیں ہے. تو اگر بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ
اگر آپ کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو آپ اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، وہ بات دوسروں کو بیان نہ کریں، آپ اس کو سمجھا دیں گے پیار کے ساتھ، اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بات پہنچا دے، سمجھا دے۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ زبردستی اس کو سمجھائیں گے اور زبردستی اس سے کام کروائیں، آپ کا کام بتانا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے بتا دیجیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔